نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن اور دوسرے مومن مسلمان کی مثال دیوار کی طرح ہے جس سے ایک دوسرے کو مضبوطی ہوتی ہے۔ مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک اور ایک گہرا ہونے والا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ والی صفت میں نے پٹھانوں میں دیکھی ہے۔ ہمارا کاروبار ہے تو مختلف لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ جب چائنا آج کل فیئر لگا ہوا ہے، کئی ساتھی چلے گئے ہیں کینٹن فیئر میں، تو وہاں بھی میں نے دیکھا اور یہاں بھی دیکھا۔ وہاں کیا دیکھا؟ کینٹن فیئر میں جیسے ہم ایک بوتھ میں گئے اور وہاں سامان دیکھا، باہر نکلا تو کوئی جاننے والا مل گیا، تو ہم کہتے ہیں تو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، کوئی مطلب میں تو ویسے ہی آ گیا تھا، بلا وجہ ہی آ گیا تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، بیکار چیزیں، حالانکہ 2 کنٹینر کے سودے کر کے آئے ہوتے ہیں، یا سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے پاکستان جاتے ہی جو ہے نا وہ پیسے بھیجنے اور مال منگوانا ہے، ادھر ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں اور باہر نکل کے اگلے بندے کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اور وہاں بھی ہم لوگ آپس میں، ہم لوگوں کا معاملہ بہت ایسا ہے، سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ کہ کسی طریقے سے وہ وہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں جا کے نا اس کا پتہ کاٹوں، خود انٹر ہو جاؤں۔ وہ وہاں ایک چیز 100 روپے کی دے رہا ہے، میں جا کے 95 کی دوں گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ 90 کی دے گا۔ یہ ہم لوگوں کے اندر بہت معاملہ ہے، بہت کمی ہے ہمارے اندر، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا ایک عام وتیرہ بن چکا۔ پٹھانوں کے اندر جو میں نے دیکھا اس کا بالکل عکس۔ ایک پٹھان ایک جگہ سے ایک چیز خرید لے 100 روپے کی، وہ دوسرے کو جا کے بتائے گا کہ میں نے 100 کی لیے، تم ذرا 99 کی بات کرنا۔ وہ 99 کی لے گا، وہ دوسرے پہلے کو بھی بتائے گا، تیسرے کو بھی بتائے گا، اس نے 100 کی لی، میں نے 99 کی لی، اب تم جا کے 98 کی بات کرنا۔ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ آپ کسی کاروباری سے پوچھ لیجئے، کسی مرضی مارکیٹ میں چلے جائیے۔ اس کے علاوہ اب ہماری دکان پہ پٹھان خریدار بھی آتے ہیں سامان لینے، کوئی سری لینے آ گیا، کوئی جیسے یہ بھی موسم اچھا ہو گیا نا، اب شروع ہو گئے یہ 4-5 مہینے، وہ پھیری والے پٹھان بھی آتے ہیں تو مارکیٹوں میں چیزیں لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک پٹھان آ گیا نا، اس کو کوئی چیز پسند آ گئی، اب وہی دوسرے کو لے کر آئے گا، وہی تیسرے کو لے کر آئے گا، وہ تیسرا چوتھے کو لے کر آئے گا۔ اگر شالمی میں ہماری دکان کے پاس جو مارکیٹ ہے، ادھر کسی کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو پٹھانوں کو سمجھ میں آ جائیں، وہ ان کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے، بس ان کو سمجھ میں آ گئی، اب وہ ایک بندہ درجنوں کو لے کر آتا ہے۔ اور یہ بات ہماری مارکیٹ میں مشہور ہے، کامن ہے، ہر آدمی جانتا ہے، یہ بھی دکاندار بیٹھے ہیں مارکیٹ کے، ان سے بھی میرے پیچھے پوچھ لیجئے گا کہ ایک پٹھان نے کوئی چیز پسند لے لی، اس کو پسند آ گئی، اس کو نفع ہوا، اب وہ 10 کو لے کر آئے گا۔ اور ہمارے لوگوں میں سے کبھی ایک مثال ایسی نہیں ملی مجھے، میں 1990 سے دکانداری کر رہا ہوں، کہ ایک دکاندار کو کچھ سامان دیا، اس کو نفع ملا ہو اور وہ کسی اپنے پڑوسی کو بھی لے کر آیا ہو کہ بھائی میں آپ سے سامان لیتا ہوں، اس کو بھی دے دو۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں پٹھانوں کی، کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور مومن، حدیث سنیے، ایک مومن دوسرے مومن کی مثال دیوار کی مانند ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ اور پٹھانوں کے اندر میں نے دیکھا وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، تو ایمان پھر ہوا نا ان کا مضبوط ہم سے، ہمیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی مارکیٹ والے سے پوچھ لیجئے، لبے لباب یہی نکلے گا، کسی بھی جگہ چلے جائیے، ہمارا الیکٹرانکس ہے، آپ کپڑے والوں سے پوچھ لیں، جوتے والوں سے پوچھ لیں، اور دوائیوں والوں سے پوچھ لیں، کسی فیلڈ میں چلے جائیں، جہاں مرضی اس قسم کا فیڈ بیک لے لیں، آپ کو یہی بات ملے گی۔ لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، ملتان ہو، کہیں ہو، تمام مارکیٹوں میں آج کل چھائے ہوئے بھی ہیں۔ وجہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ پہ دیوار بن گئے مضبوط، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ایک حقیقت بیان کی ہے آپ کو۔ اچھا، اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھا رہے ورنہ چپ رہے۔ مومن والا جب بولے اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اور فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی ایمان والا پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں کہ ناراض، خود سوچیں۔
اور ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ہم تو مہمان آتے ہی منہ بنا لیتے ہیں، کیا آ گیا بھائی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو جاتے۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبتیں کرنے لگ جاؤ؟ فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو کثرت سے کرنا یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور قرب قیامت کی علامت میں سے صرف جاننے والوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور عام آدمی کو جس کو نہیں جانتے سلام ہی نہیں کیا جاتا۔ جتنا لوگوں کو سلام کریں گے محبت ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مومن کی زندگی میں جو بیماری، رنج، تکلیف، حتیٰ کہ تھکاوٹ بھی آتی ہے، ہر چیز کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔